ایسٹ لندن ماسک فورم جماعت اہل سنت لندن کی جانب سے معروف عالم دین ڈاکٹر پیر سلطان العارفین کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام جامع الکرم میں کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہ نواز خان۔ جامع مسجد الکرم میں دیے گئے عشائیے میں علامہ جمشید احمد سعیدی، علامہ اعجاز نیروی، مولانا حبیب الرحمان کے علاوہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سے کثیر تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر نعت خواں حضرات نے نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے پیر علاء الدین صدیقی کی دینی و علمی خدمات کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیر علاء الدین صدیقی نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے فروغ کے لیے وقف کیے رکھی۔ انہوں نے دنیا بھر میں دینی و دنیاوی درسگاہیں اور مساجد قائم کر کے نئی نسل کے سینوں کو دین کے علم سے منور کیا۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر پیر سلطان العارفین، علامہ اعجاز نیروی، حافظ غلام رسول اور دیگر افراد کا کہنا تھا کہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کی تعلیمات سے لاکھوں عوام بہرور ہوئے۔ میرے لیے بڑی سہولت فراہم کی ہے۔ میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمات میں ایک دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 50 سال کا عرصہ برطانیہ یورپ میں خدمت دین کے جذبات سے سرشار ہو کے گزارا، اور الحمدللہ وہ خدمات جس کا تعلق دین سے تھا، جس کا تعلق خدمت خلق سے تھا اور جس کا تعلق روحانیت سے تھا، کم و بیش 50 سال کا عرصہ گزار کے وہ زندگی کی بازی جیت گئے ہیں، اور پیچھے آنے والوں کے لیے کتب نما ستارے کی حیثیت اختیار کر گئے کہ آستانے کے ماحول میں رہ کر رسم شبیری ادا کرنا ہو اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اقدامات اور پیش رفت کرنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور اس کی پیش بندی کیا ہونی چاہیے۔ حضور شیخ العالم حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے میں وہ سنہری باب رقم فرمائے کہ رہتی دنیا تک ان کی خدمات کو سراہا بھی جائے گا اور ان کے نقوش پاک کو اختیار کر کے منزل کی کامیابی کے ساتھ گامزنی میں بڑی آسانی میسر آ سکتی ہے۔ آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں خاصے نوجوان موجود ہیں اور نوجوان اسکالرز کے خطابات بھی ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو نوجوان بے راہروی کا شکار ہیں اور نوجوان جو اس وقت بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو اگر اسلامی طور طریقہ سکھایا جائے، یہی کرائم تو 1400 سال پہلے موجود تھے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام آئے تو وہی کرمنلز کو رسول اللہ علیہ السلام نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی جیسے عظیم رتبے سے روشناس کیا۔ وہی لوگ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم خود راہ پر نہیں تھے تو ہمیں راہبر اور رہنما بنا دیا گیا ہے۔ تو اگر آج اسی نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے جو یہ مشائخ اعظام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اس اسوہ حسنہ کو اپنائیں تاکہ آپ کے اندر سے یہ ساری غلاظتیں ختم ہو سکیں۔ A law has been passed where sex education is going to become the norm for primary school kids. So this is why our children need to have a venue. They need to have a place where they can go and seek refuge and seek the true knowledge and seek nearness to Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. And alhamdulillah, today this conference is enabling that platform where we can get together and show our children that there is something beyond their understanding and there is some love within society. سلطان بہو گرین اسٹریٹ لندن، ہم آج پیر صاحب کی شخصیت کو سلام کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ وہ شخصیت کے حامل تھے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اس دور میں دین کا بڑا کام کیا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن، شانتی اور پیس کا درس دیتا ہے اور بھائی چارے کا، اخوت کا درس دیتا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں جو میسج دیا ہے، لیسن دیا، وہ ایک ہی ہے کہ ہم ایز اے انسان جہاں بھی رہیں انسانیت کی قدر کریں، خواہ وہ غریب ہیں خواہ وہ امیر ہیں، انسان کی عزت سب کے لیے ایک جیسی۔ پیر علاء الدین صدیقی کا عرس ہر سال برمنگھم میں منایا جاتا ہے، جس میں برطانیہ بھر سے ان کے مریدین شرکت کرتے ہیں، جبکہ سجادہ نشین نیریاں شریف ڈاکٹر پیر سلطان العارفین کا دورہ برطانیہ بھی عرس کی تیاریوں کے پیش نظر ہے۔ منہاج القرآن ویمن لیگ UK کی جانب سے شمال مصطفیٰ کے موضوع پر ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔